معزز سامعین و سامعات، صبر کیا ہے؟ صبر کسی مصیبت، غم اور پریشانی کے وقت میں خود پر قابو رکھنا اور خلاف شریعت کاموں سے بچنا، یہ صبر کی سادہ سی تعریف ہے۔ اسلام کی ساری تاریخ صبر و تحمل اور عفو و درگزر کی ایک طویل داستان ہے۔ مسلمان کی پوری زندگی صبر و شکر سے عبارت ہے۔ صبر و تحمل اور عفو و درگزر یہ خیر کے خزانوں میں سے ایک ایسا خزانہ ہے جو فقط مقدر والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ صبر ہی وہ عظیم شے ہے کہ جس کے نتیجے میں بندے کو اپنے رب کی خاص معیت اور نصرت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر صبر کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے اور اس پر بے حساب اجر رکھا گیا ہے، جیسا کہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبہ، فرمایا کہ میرے حبیب صبر کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنا دیں اور انہیں یہ بتا دیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم سب اللہ ہی کی امانت ہیں اور ہم سب اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے بڑی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو یقیناً راہ راست پر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ اس آیت کریمہ کے اندر کس خوبصورت اسلوب اور پیرائے میں اللہ پاک نے اپنے ان خوش نصیبوں کو جنت کی بشارت دی جو اپنی زندگی میں صبر کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے صابرین کے اجر کے حوالے سے فرمایا، اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون، فرمایا کہ صبر کرنے والے یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں صبر کیا اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے رہے اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ انسانی زندگی میں صبر کے کتنے فوائد اور ثمرات ہیں۔ ایک موقع سے حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب اللہ رب العزت تمام مخلوق کو اکٹھا فرمائے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگ اٹھیں گے جو تعداد میں بہت تھوڑے ہوں گے اور وہ تیز رفتاری کے ساتھ جنت کی طرف بڑھنا شروع کر دیں گے۔ یہ دیکھ کر فرشتے ان سے رستے میں پوچھیں گے کہ آپ سب جنت کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، آخر آپ سب ہیں کون؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم اہل صبر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آپ جنت میں داخل ہو جائیں، بے شک صبر کرنے والوں کا یہی اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر عزیزان محترم، یہ بھی حقیقت ہے کہ صبر کرنا یہ بہت مشکل کام ہے اور فقط سچے لوگوں کا کام ہے۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ضرورت صبر و تحمل اور قوت برداشت کی ہے۔ آج ہم نے انفرادی، اجتماعی اور سماجی زندگی میں صبر کا دامن چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر ہم خالق کائنات کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہوئے اس دنیا میں صبر سے کام لیں تو زیادہ تر مسائل یوں ہی حل ہو جائیں گے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جس صبر میں شکوہ اور گلہ ہو وہ صبر نہیں رہتا۔ کسی مجبوری اور لاچاری کی حالت میں کچھ نہ کر سکنا اور رو رو کر کسی تکلیف اور مصیبت کو برداشت کر جانا یہ ہرگز صبر نہیں ہے۔ صبر کو اپنی زندگی میں پروان چڑھانے کے لیے حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور کی پوری زندگی آپ دیکھیں کہ صبر و تحمل سے لبریز تھی۔ وقتی معاملات سے طیش میں آ کر آپ نے کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو صبر کے منافی اور خلاف ہو۔ آپ دیکھیں نا، کفار و مشرکین نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے مگر اس کے باوجود آپ نے صبر کیا۔ اسی طرح جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو یکا یک مکہ کا سارا ماحول آپ کے لیے اجنبی بن گیا۔
کل تک جو آپ کی امانت و صداقت کی قسمیں اٹھاتے تھے، آج وہ آپ کے جانی دشمن بن گئے، مگر آپ نے صبر کیا۔ بھلا طائف کا واقعہ کسے یاد نہیں، جہاں حضور پر اس قدر پتھروں کی بارش کی گئی کہ آپ کے قدم مبارک خون آلودہ ہو گئے، ضعف و کمزوری سے آپ کی طبیعت بوجھل ہو گئی۔ اس عظیم حادثے نے عرش پر کہرام مچا دیا، عذاب کے فرشتے نازل کیے گئے، مگر رحمت للعالمین آقا نے صبر کیا اور پتھر مارنے والوں کے حق میں دعائیہ کلمات ارشاد فرماتے ہوئے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تو کیا، مگر مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ضرور ایمان قبول کریں گے۔ حتیٰ کہ فتح مکہ کے دن سارے دشمن مکمل طور پر آپ کے قابو میں تھے، آپ چاہتے تو ان کی دی ہوئی ایک ایک اذیت کا بدلہ لے سکتے تھے، مگر آپ قربان جائیں آقا کے صبر و استقامت پر کہ آپ نے یہ کہتے ہوئے سب کو معاف فرما دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ اب تم سب آزاد ہو۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، حضور کی پوری زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام نے، ائمہ اعظام نے اور اہل بیت اطہار نے صبر و تحمل اور عفو و درگزر کی بہترین مثالیں پیش کیں۔ اللہ ہم سب کو صبر و تحمل کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے۔